اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم ہے. ان کا سوال یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے بتایا کہ 3 سال قید جو گزارے اس کے بارے میں بتا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم کو محاصرہ کر دیا گیا تھا اور قید بنو ہاشم کے لگتی ہو ایک غار میں مکے کے پاس ہی ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا اور پورے مکے کے لوگوں کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا, ان تک کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا, کوئی رسد کوئی پانی کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی. وہاں چمڑے چوس چوس کے اور پتے کھا کھا کے گزارا کیا پورے خاندان نے 3 سال. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چھوڑا پورے خاندان. وہ جو ہے شیخ بنی ہاشم کہلاتا ہے, بہت مشہور ہے. آپ مطلب اس کا کسی دن انشاءاللہ پورا پروگرام اسی پہ کر دیں گے تو تب بھی ٹائم کم پڑے گا. وہ قید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضور کو معراج عطا فرمایا. منطق لفظ کے کیا معنی ہے؟ ان کا سوال یہ منطق لفظ کے کیا معنی ہیں. منطق کہتے ہیں کسی بھی چیز کی تفصیل میں جانا, غور و فکر میں جانا, منطق نکالنا اس میں. ویسے اصل معنی تو میں آپ کو انشاءاللہ لغت سے دیکھ کے بتاؤں گا جو پراپر آپ کے دل کو لگ جائے, مگر مفہوم اس کا ہی ہے. کس پہ قرض ہے اور جس کو دینا ہے وہ گزر گیا تو اب اس کو دینا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کا قرض ہے ہمارے اوپر, اس کا انتقال ہو گیا تو اس وہ قرض کسی دے, اس کی اولاد کو دیں, اس کے وارثوں کو دیں. وارث نہ ہو کوئی نہ کوئی تو ورنہ اس کے نام سے آپ صدقہ کر دیں, اس سے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اگر آپ کی حیثیت ہو گئی تو آپ اللہ کے نام سے غریبوں میں اس کا وہ مال بانٹ دیں, انشاءاللہ اس کے لیے وہ اجر کا وارث ہو. تھوڑا تھوڑا ہی بانٹ سکتے ہیں, اکٹھا بانٹ جیسی آپ کی حیثیت ہے. اور یہ اچھی نیت ہے آپ کی کہ آپ دینا چاہ رہے ہیں, بانٹنا چاہ رہے ہیں, اس کا بوجھ جو ہے اتارنا چاہ رہے ہیں اپنے سر. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا کی تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ حضور نے کسی کو بددعا بھی دی ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بددعا تو نہیں دیتے تھے, لیکن 1-2 بار جو ہے وہ لفظ نکلے ہیں اس طرح کے. تو جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا جب دندان مبارک شہید ہو گئے اور چہرے پہ زخم آ گیا, تو حضور نے کہا کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو ہی زخمی کرتے ہیں. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے نبی, ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت کرتے ہیں. نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے. ان میں ایک بیٹا عتبہ تھا, وہ بڑا سخت تھا. جب یہ تبت یہ تھا ابھی لہب میں آئی نا صورت ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے ابو لہب کے, جب اس نے دیکھا کہ میری تو اللہ رب العزت نے بہت بے عزتی کر دی اپنے نبی کے ذریعے, صورت اتار دی پوری کی پوری, تو اس نے اپنے بچوں کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے تمہاری شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, انہیں طلاق دو, اور اگر تم طلاق نہیں دیتے تو تمہارا تعلق ختم. تو یہ عتبہ بڑا بدتمیز تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے کھڑے کھڑے اپنی وائف کو, ام کلثوم نام تھا ان کا حضور کی بیٹی کا, بعد میں حضرت عثمان سے ان کی شادی ہوئی, انہیں اس نے کھڑے کھڑے طلاق دی اور بہت بدتمیزی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بہت زیادہ گستاخی کر چکا, بے ادبی کر چکا, تب نبی منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ عتبہ کے لیے اپنے پتوں میں سے ایک کتا مسلط کر. بہت مشہور واقعہ ہے. جب اس نے آگے اپنے باپ ابو لہب کو بتایا تو وہ ڈر گیا. اسے مخالف تو تھا لیکن اسے نبوت کی سچائی کا حق ہونے کا یقین ضرور تھا. تو اس نے کہا یہ تو جو بددعا ہے رائے گا نہیں چاہیے نبی. وہ بہت احتیاط کرتا تھا اس پر. ایک بار سفر پہ نکلا ان کو اس کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ, تو ایک مقام پہ انہیں پڑاؤ ڈالنا تھا رات کو. وہاں اس نے جو رائب تھا وہاں کا جو جانتا تھا وہ اس علاقے کو, اس سے پوچھا بھائی ہم کہاں ٹھہرے؟ یہاں درندے بہت ہیں بھائی, کہیں اونچے ٹیلے پہ ٹھہرنا, کوئی درندہ جو ہے وہ رات میں آپ لوگوں کو کھانا بچائے. یہ اور ڈر گیا, تو وہی حضور کی بددعا یاد آ گئی. یہ چیتے بھیڑیے بہت تھے وہاں پہ, تو اس نے بہت سامان کا سارا ڈھیر لگا کے اس کے بیچ میں جو ہے چاروں طرف لوگوں کو لٹایا اور سب سے اوپر جو ہے وہ عتبہ کو لٹا دیا. اور رات میں یہ کہتے ہیں بھائی چوکسی بھی کرتے رہنا, سونا بھی. تو ساروں کو نیند آ گئی. رات میں ایک شیر آیا اور وہ سب کو سونگا اونٹے پہلے
اور پھر عتبہ کے پاس پہنچا اور اس کا سر کاٹا اسے سن لیا. مطلب اس کے بد دعا کا اثر ایسا تھا کہ اس نے اس کا جسم نہیں کھایا بس اسے ختم کیا. بعد میں جب صبح کو سب کی آنکھ کھلی تو یہی کہا ابو لہب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تم کام آ. تو یہ ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جس میں نبی نے اس کو بد دعا دی تھی یا یہ کہا تھا دعا کی تھی کہ اللہ اس میں کوئی جو ہے اپنے خود توجہ خود تسلط آیا کہ جب تمہاری جانیں نکلنے والی ہوتی ہیں تو فرشتے آگے جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے سولینوں پہ یعنی پھولوں پہ وار کرتے ہیں مارتے ہیں جان نکال دو. اس کا مطلب عذاب جو ہے وہ پہلے شروع ہو جاتا ہے جو عذاب والے لوگ ہیں. اور فرعون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسے جو ہے وہ روز پیش کیا جاتا ہے. مطلب قیامت سے پہلے موت کے بعد بھی عذاب ہے اور قیامت کے بعد کوئی عذاب کی جو ہے وہ 3-4 شکلیں ہیں. ایک تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب ہوتے ہیں تو زندگی میں عذاب ہوتا ہے. ایک موت کے ٹائم آپ کو جو میں نے بتایا سنا نام کیا ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ فرشتے آگے چولہوں میں مارتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں کہ جلدی اپنی جان نکالو. انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تیسرا عذاب جو میں بتا رہا ہوں فرعون کو کہا جاتا ہے کہ روز انہیں دوزخ میں پیش کیا جاتا ہے اور قیامت میں آخرت میں جب سب کے ساتھ سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا نامائے اعمال کے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جو دوزخ کا عذاب ہوگا. یہ 4 طریقے کا عذاب قرآن میں آتے ہیں. کیا شاور سے غسل ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا شاور سے غسل ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے 3 بار حلق تک کلی کر لی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھا لیا اس کے بعد تو شاور میں اور زیادہ اچھا غسل ہوگا کیونکہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ پانی سے جو ہے دھویا جاتا ہے. شاور میں اور اچھی طرح دھویا جاتا ہے اس لیے بالکل غسل ہو جائے گا. ہاں بھائی آپ بتاؤ. ایک گروہ ہے جو کہ وہ ہفتے بھی نہیں ہے اور ظلم اور زیادہ زیادہ کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ پورے شان نشانہ کھڑے رہتے ہیں. تو اس طرح میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی ظالم کا ساتھ اگر دے تو اس کے بارے میں کیا تعلیم ہے؟ بھائی قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا شاید پچھلے ہفتے اس سے پچھلے ہفتے قرآن کی آیت میں آیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے سنیچر والے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. تو کچھ لوگ تو انہیں منع کرتے تھے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگ خاموش تھے کہ بھائی انہیں منع کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے بھائی کیوں منع کر رہے ہیں تمہیں کیا مطلب. اور کچھ لوگ یہ کام کرتے تھے. تو جو ظالم کا ساتھ دے ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا تھا کہ جو ظلم کر رہے تھے یا جو ظالم کے ساتھ دے رہے تھے جو خاموش تھے تینوں پکڑے جائیں گے. صرف وہ بچیں گے جو انہیں منع کر رہے تھے کہ تم سنیچر دن کیوں مچھلی پکڑ. اس سے بات ثابت ہو گئی اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ ظالم کا ساتھ دینا نہ ظلم کا کام کرنا اور نہ آپ بھی ظالموں کے ساتھ ہی گرے جاؤ. ہاں بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی آپ نفل تو اللہ ہی کے لیے پڑھو گے. اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ اللہ اس کا ثواب مجھے بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دو. تو کوئی بھی عبادت ہوگی وہ کریں گے اللہ ہی کے لیے. اس کے بعد ثواب میں اس کے جو اجر میں آپ شامل کر سکتے اپنے ماں باپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کو تمام مسلمانوں کو سب کے لیے. میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اس واقعے کا ان کا سوال یہ ہے کہ 2 ٹکڑے کرنے کا جو واقعہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہ مشرکین مکہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے مطالبہ کرتے تھے معجزوں کا. تو نبی تو یہی کہتے تھے بھائی میرے ہاتھ نہیں ہے معجزوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم آیا اور انہوں نے اشارہ کیا اور جو چاند تھا اس کے 2 ٹکڑے. سورہ قمر 27 بارے میں آپ کو ملے گی. اس میں آپ وہ دیکھیں کہ وہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب 2 ٹکڑے ہو گئے تو جو پہاڑ تھا اس کے ایک طرف ایک حصہ چاند کا ایک طرف ایک حصہ اس طرح سے. تو یہ سچا واقعہ ہے. قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بالکل ثابت ہے. جو لوگ اسے جھوٹا مانتے ہیں ان کا وہ ایمان سے پڑے. انہیں ساتھ رکھنا چاہیے نہیں. ان
ان کا سوال یہ ہے کہ نامحرم بچیوں کو یا نامحرم لڑکوں کو گھروں میں رکھیں یا نہ رکھیں. لیکن جی بہت احتیاط کے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم بھی لونڈیے اور غلام ہوتے تھے اور پورے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا بھی رہتا تھا. لیکن بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث میں بات آتی ہے کہ جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہنو. اگر آپ اس قابل ہیں تو انہیں بچوں کو رکھیں، ورنہ ان کے آپ وظیفے باندھیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کریں. لیکن نامحرم ہونے کی وجہ سے احتیاط آپ کو بہت کرنی ہے کہ آپ اپنی کسی کام کرنے والی بچی کو ٹچ نہ کریں جوان ہونے کے بعد، چاہے آپ اسے کتنی اولاد سمجھتے ہوں. یہ نہیں آپ اسے ٹانگیں دبوا رہے ہیں، سر کھجوا رہے ہیں، بالکل احتیاط کرنی ہے. اسی طرح سے جو غلام یا جو آپ کے ملازم لوگ ہیں، گھر کی عورتیں ان سے ٹانگیں دبوا رہی ہیں، سر کھجوا رہی ہیں، وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. بات آپ نے کام کے لیے رکھا، ان کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، وہاں پراپر طریقے سے ان کا سارے انتظام ہو. ان کا خلق جو ہے وہ عورت کا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے اسلام منع کرتا ہے. فجر کی نماز کے بعد سونے کو منع کیا ہے، کب تک نہیں سوتا؟ ان کا سوال یہ فجر کی نماز کے بعد سونے کو منع کیا ہے، کب تک نہیں سوتا؟ ایک تو منع نہیں کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ دوبارہ سو سکتے ہو. اس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، رات کو دیر سے سونا ہوتا ہے، آپ فجر پڑھو دوبارہ سو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ میرے امت کے رزق میں برکت کا وقت فجر کا کرے. تو نبی کی دعا ہے. تو اگر آپ اس ٹائم اپنی رزق کے لیے اٹھتے ہو اور کام کے لیے جاتے ہو تو آپ یقین کرو اتنی برکت کا وقت ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم یہاں بہت جلدی کام شروع کرتے ہیں اور شروع میں جو ہمارے 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں آدھا کام ہوتا ہے. مطلب 2 گھنٹے میں آدھا کام اور پھر 4-5 گھنٹے میں آدھا کام. اتنا بڑا فرق ہے صبح کے ٹائم میں. آپ لوگ صبح کو دکانیں کھولنی شروع کرتے ہیں. اگر اللہ نے گاہک نہ بیچے تو میرا گروان کیا ہے. بازار کو چھوڑ دو. میں نے خود ایک واقعہ یہ پڑھایا سنا تھا کہ ایک آٹو والا تھا، وہ یہ کہتا تھا میں فجر کے بعد نکلا اور 10 بجے تک گھر آ گیا اپنی روزی کما کے. اللہ اتنی روزی دیتا تھا میں سارا دن سے اتنی اس کے پاس سواری مل جاتی. یقین ہونا چاہیے برکت کا وقت ہے وہ، اور اندر آپ کے اگر یہ بات اتر گئی کہ برکت کا وقت ہے تو برکت اللہ ڈال دے گا. جی بھائی اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں سارا کچھ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں ایک تو یہ بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بات کہی کہ بات جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ بھی تو کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے اور فصلوں کے نقصان سے. تو یہ آزمائش کا حصہ ہے. وہ جس ملک میں پیدا ہوئے ان کی آزمائش اللہ نے اسی طرح رکھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان کی آزمائش نہیں ہے؟ سعودی عرب میں پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی عیاشیوں میں مبتلا ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے، مکے اور مدینے میں رہتے ہوئے، وہ اس کی آزمائش اس سے بھی سخت ہے. ان لوگوں کو تو ختم کر دیا جائے گا. مان لو بھوک سے، پیاس سے یا مری سے وہ مر گئے، بیماریوں سے مر گئے. یہ تو انہیں ڈھیل دی جانی جو آج آیا تھا کہ اللہ پہلے ڈھیل دیتا رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ گمراہی میں آگے بڑھے، ان کو پلٹنے کا موقع ہی نہ ملے، پھر دفتن پکڑتا ہے. ان کی زندگی مان لو 13 سال کا بچہ مر گیا، 8 سال کا بچہ مر گیا، وہیں اس کے ماں باپ کا بھی چیپٹر اور ان کا بھی چیپٹر ختم. لیکن جو 70 سال کی عمر تک عیاشی کر رہا سعودی عرب میں رہ کے، اس کی آزمائش 70 سال تک کی ہے اور اس کے گناہوں کا جو ہے نا پورا پرندہ بن چکا، کسی بھی قیمت میں اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. بھوکمری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ رب العزت انہیں وہ مرتبہ دے گا. اصل میں ہماری جو نظر ہوتی ہے نا وہ اس دنیا پہ 60-70 سال کی زندگی پہ. اگر آپ لوگ اس طرح سوچو جس طرح قرآن کہتا ہے کہ میں نے انہیں عقل دی سوچنے کے لیے، اگر آپ خود سوچو کہ 60-70 روپے آپ کے ایک کونے میں پڑے ہوں اور اربوں خربوں روپے آپ کے ایک کمرے میں بھرے ہوئے ہوں، کس کی ویلیو ہے زیادہ؟ ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ نقد نہیں ہے. یہ 60-70 سال کی زندگی نقد دکھتی ہے ہمیں. اگر آپ کی نظر میں آخرت کی زندگی ہوگی، آپ کی نظر میں یہ سوال نہیں آ سکتے اور آپ کو رشک ہوگا ان کی زندگی میں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہلکی سی آزمائی دی اور انہیں موت دے دی. یہ جو ہماری آزمائی چل رہی کہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ہمیں ڈھیل، میں یہی تو دعا کر رہا تھا کہ اللہ ایسی ڈھیل ہمیں نہ دے کہ دفعہ ہماری پکڑ آ جائے کہ ہم کسی گناہ میں ملوث ہوں. مان لو ہم شراب پی رہے ہوں وہیں ہماری روح قبض کر لی جائے، ہم زنا کر رہے ہوں وہیں روح قبض کر لی جائے. وہ ہے دفعہ کے بنا توبہ کے. حالت توبہ میں موت کی دعا کیا کرو، حالت گناہ میں نہیں.
تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے ان کی آزمائش کی طرح آپ دعا کرو، آپ سے جو بن پڑے ان کے لیے مدد بھیجو، باقی آپ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کیا تکیے پر بیٹھنا منع ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تکیے میں بیٹھنے منع ہے؟ وہاں میں نے یہ سنی یہ بات معاشرے میں، کیونکہ تکیے پہ قرآن رکھ کے پڑھا جاتا ہے اس لیے نہیں بیٹھنا، کوئی نبی کی حدیث نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا میں نے نہ کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے، اس لیے بالکل بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس وجہ سے نہیں بیٹھتا کوئی میرا قرآن کا تکیہ ہے تو اسے عزت کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ احترام کرنے کا اجر ملے گا۔ کیا واش بیسن پر بچوں کے گندے کپڑے دھونا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ واش بیسن پہ بچوں کے گندے کپڑے دھونا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کے واش بیسن ہوتے ہیں چینی کے اس کے مٹی کے بنے ہوتے ہیں وہ بالکل پاک ہو جاتے ہیں، دھو لیتے ہیں، لیکن اگر بچے تو اچھا کیونکہ اسی میں وضو بھی کرتے ہیں لوگ، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کریں، نہیں تو اگر کوئی مجبوری ہو کوئی حرج نہیں، بعد میں 3 بار اس میں پانی مار ہے۔ نبی نے فرمایا کوئی بھی معاملہ آپ کو پاک کرنا ہو تو 3 بار آپ پانی مار پاک کرتے ہیں۔ اس میں اگلا سوال یہ تھا کیا پھر وہاں وضو کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا تو وضو بھی کر سکتے ہیں جب پاک بار ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ ہاں ان کا سوال یہ ہے آج کل مڈ ڈے فوڈ جو آتا ہے بچوں کے لیے اگر وہ بچ جائے تو کیا ٹیچر اسے استعمال کریں؟ بالکل نہیں کر سکتے بھائی، یا تو سرکار کو واپس کریں یا انہی بچوں کو دیتے جن کے لیے وہ آیا تھا۔ اگر کچھ بچے غیر حاضر ہیں، ایبسینٹ ہیں، تو ان کے بدلے ان بچوں کو دیتے جو پریزنٹ ہیں، وہ چاہے گھر لے کے جائیں یا کھائیں یا کچھ بھی کریں، لیکن وہ ٹیچر کے لیے نہیں ہوتا، وہ تلفی ہوگی، اللہ جہاں پکڑ ہوگی۔ اگر یہ کام کسی ٹیچر نے کیا ہے تو وہ صدقہ کر دے، اتنے پیسہ انہیں بچوں میں ٹاپی ہوگی بانٹ۔ کیا لیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا لیٹ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کہیں کوئی منائی نہیں ہے۔ اگر کسی کوئی مجبوری ہے، تھکا ہوا ہے، اپنا روٹین خراب نہ کرے، روز کا قرآن اس نے پڑھنا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، بالکل لیٹ کے پڑھنا ہے۔ یہ شب کے صدر کا واقعہ ریاض ہے، ہیں؟ شب کے صدر کا واقعہ ہاں قرآن کے ساتھ کوئی حدیث؟ ان کا سوال یہ شک صدر کا واقعہ قرآن کا ثابت ہے، حدیث سے، یہ کیا ہے؟ سچا واقعہ ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، صحیح حدیث میں ہے میرے بھائی، اور ایک بار نہیں ہوا بلکہ 2 یا 3 بار ہوئے ہیں۔ اونچائی سے جانور بیٹ کر دے تو کیا غسل کریں؟ ان کا سوال یہ ہے اونچائی سے جانور بیٹ کر دے کپڑوں پہ تو کیا غسل کرنا چاہیے؟ نہیں بھائی، اگر بدن پہ کہیں لگ گیا غسل دھو لیں، کپڑوں پہ لگ گیا تو کپڑے دھو لیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں۔ غسل کی علامتیں میں نے بتا رکھی ہیں آپ لوگوں کو کہ شہوت سے منی کا نکل جانا، احسان ہو جانا یا آپ نے جیب بڑھ جانا، یہ 3 شکلیں ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جیبا اور یا احسان اور یا پھر ہے۔ ان کا سوال یہ عید کی نماز عورتیں کیا اکٹھے ہو کے گھر میں پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل حکم نہیں ہے بھائی، نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس دن مردوں کا باہر نکلنا ہوتا ہے، عورتیں بھی باہر نکلیں گی ایک گھر میں اکٹھا ہونے کے لیے، تو یہ گناہ مطلب عورت کے خلط مرد کے عورت کے خلط ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے کبھی اگر ایسی تبلیغ کرنی بھی ہو تو عید کے بعد اگلے دن تیسرے دن ایسی محفل رکھیں، اس میں نفلی نماز مل کے پڑھ لیں، اس کے بعد دین کی تبلیغ بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، اور خوشی منائی عید کی، مگر اس دن پر آپ کو عید کی نماز جتنی رسول اللہ دے گئے مردوں کے لیے مسجدوں میں بس یا عیدگاہ میں اتنا ہی حکم ہے، اس سے آگے ہمیں جوڑنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو لوگ پلین کریش ہونے میں مر جاتے ہیں کیسے ملیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے جو لوگ پلین کریش ہونے میں مر جاتے ہیں انہیں قبر کیسے ملی؟ بھائی قبر جو ہے یہ پوری زمین اور آسمان، اس میں جو عالم برزخ کا پیریڈ ہمارا ہے نا قیامت تک آنے کے، اسے جو ہے عالم برزخ کو قبر کہتے ہیں۔ یہ جو نشان ہے نا قبر کا، آپ کا جو آپ مٹی کی قبریں دیکھتے ہو قبرستان میں، صرف ایک مظہر ہے قبر کا، اصل جو قبر ہے وہ آپ کا عالم برزخ ہے۔ کوئی جلایا گیا ہو، کسی کو جانور نے کھا لیا ہو، مان لو شیر کے پیٹ میں پہنچ گیا کوئی، یا کوئی پلین کریش میں اس کی راکھ ہی بکھر گئی، یا کوئی ڈوب کے مر گیا، نیچے مچھلیوں نے اسے کھا لیا، یہ ساری زمین کے حصے ہیں، ساری جو بھی کائنات میں پہلی چیزیں ہیں، جو جیسے مرے گا، چاہے اسے مٹی ملی ہو نہ ملی ہو، چاہے اسے قبر ملی نہ ہو، وہ عالم برزخ میں چلا گیا، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، وہ ہوگا سب کا حساب کتاب۔ تو قبر کو آج آپ سمجھو، قبر کہتے ہیں ایک آڑ والی چیز کو، عالم برزخ جو آپ سے چھپا دی گئی۔ اب وہ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا زمانہ ہے، قیامت تک آنے میں ابھی مان لو ہزاروں سال ہوں، تو وہ عالم برزخ کہلاتا ہے، اور وہاں پہ روحیں رکھی جاتی ہیں، بری بھی اور اچھی بھی۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے علیین اور سجین کا ذکر کیا ہے، 2 جگہوں کا، کہ اس میں سجین میں بری روحیں رکھی جاتی ہیں، علیین میں اچھی روحیں رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ پورا ایک عالم برزخ ہے، پورا ایک
एरिया है, उसमें सारा मामला है आलम अरबा। नींद में जो है रूह निकलती है, नींद के अंदर रूह निकलती है या नहीं रहती? इनका सवाल यह है नींद के अंदर रूह निकलती है वही रहती है। भाई कुरान ये कहता है कि हम नींद की हालत में तुम्हारी रूह को कब्ज कर देते हैं और जिनको हमने रोकना होता है अपने पास रोक लेते हैं, बाकी सबको वापस कर देते हैं। तो नींद जो है उसे आधी मौत इसीलिए कहा जाता है कि इसमें रूह को अल्लाह कब्ज कर देता है। लेकिन टाइम और स्पेस का कोई मामला नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस कर देता है जिसम में और सेकंड के 1000वें हिस्से में निकाल लेता है रूह को। ये भी महसूस तो होता है, कुछ भी होता है, आपको महसूस हो ना हो, बहुत लोगों को महसूस ही नहीं होता, लेकिन अगर महसूस होता है तो अल्लाह आपको जगाना चाहता है, झिझोड़ना चाहता है। वो जो आज आयत आई ना, इनकी आंखें हैं देख नहीं पाते, इनकी अकल है समझ नहीं पाते और इनके कान हैं सुन नहीं पाते, वो यही सुनना है। अगर आपको महसूस हो रहा तो आप खुशनसीब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आपको ये एहसास दिया जा रहा कि जिस तरह मैं आज चंद लम्हों के लिए तुम्हारी रूह निकाल रहा हूँ, हमेशा के लिए मैं निकाल रहा हूँ। सवाल है, को निलाने के बाद गुस्ल देना जरूरी है? इनका सवाल यह है मुर्दों को नहलाने के बाद क्या गुस्ल करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है भाई। अगर आपके ऊपर चीटें आ गई, मान लो उनका मुर्दे का पेशाब निकला हो या लेटरिन निकली हुई हो, आपने निलाया, निलाते हुए कुछ चीटें आपके कपड़ों पे या बदन पे आ गई तो आप उसे पार कर लो, और ज़्यादा वहम हो रहा तो आप गुस्ल कर लो। लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपका सवाल यह है कि ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है गुस्ल करना मुर्दों को निलाने के। इनका सवाल ये जो वसवसे आते हैं इनसे बचने के लिए क्या करें? नमाज के बीच में भी आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान की आयत है, आप ये पढ़ा करो, इंशाअल्लाह ताला आपके वसवसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और एक इन्ना रब्बी गफूर रहीम, इससे भी वसवसे बहुत खत्म हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे भी वसवसे बहुत खत्म हो जाएगा। आप क्या इस्लाम में वहम की गुंजाइश है? इनका सवाल है कि इस्लाम में वहम की गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है वहम। इस्लाम में ना घिन है ना वहम। इस्लाम में सफाई है, तहारत है और पाकी है। कोई किसी किस्म का वहम का मामला नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक शिकायत लेकर आई औरत कि हुजूर मदीने की गलियाँ इतनी गंदी हैं कि मेरे लंबा मेरा चोगा सा होता है मुर्खा, और वो धूल मिट्टी में जो है वो गंदगी में उसमें गंदगी लग जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस गंदगी के बाद क्या कोई सूखे रास्ते से भी तो गुजरती है? तेरा कपड़ा किसी सूखे रास्ते में लगा हो यहाँ, कि फिर कोई नापाकी नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने साबित कर दिया कि इसमें वहम का कोई मसला नहीं है। अगर कभी आपको इस तरह की छींटें आ जाए, एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जा रहे थे, ऊपर से पथराने से पानी आया, छींटें जो गिरी तो एक साहबी ने पीछे से चीख के पूछा ये पानी पाक से है ना पाक? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, मुड़े, ये कहा बताना मत इसे, बस पाक है चलो। तो वहम की गुंजाइश सारी खत्म कर दी नबी ने। क्या बैंक से लोन ले सकते हैं? इनका सवाल है क्या बैंक से लोन ले सकते हैं? नहीं बेटे, हराम है। अगर पुरुष इनकम बन जाए और वो सबसे कर दिया जाए तो क्या वो शहीद होगा और क्या उसका जनाजा पड़ा जाएगा? इनका सवाल ये है कोई किन्नर हो, किन्नर बन जाए तो क्या उसका जनाजा पड़ा जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाए और क्या उसे शहादत में मरता होगा? भाई किन्नर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि जिसने औरतों की शबात इख्तियार की उस पर अल्लाह की लानत है, जिसने मर्दों की ज़बान औरत होते हुए इख्तियार की उस पर अल्लाह की लानत है। तो ये करा तो हमने गुनाह किया, लेकिन अगर कोई ईमान वाला था, मुसलमान था, जैसे और गुनाह करते हैं इंसान, और क्या पता उसने मरते हुए तौबा कर लिया तो उसकी जनाजे की नमाज भी होनी चाहिए। और अगर किसी ने उसे कत्ल कर दिया तो उसके बारे में भी हदीस है कि ऐसे जो अचानक कत्ल कर दिए जाए लोग, उन्हें शहादत का मर्तबा मिलता है। तो हो सकता है उसको उस कत्ल की एवज में अल्लाह उसका गुनाह माफ़ कर दे, तो जनाजे की नमाज होनी चाहिए। ये जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, क्या इनका कोई हम पर शरई हक होता है? इनका सवाल यह है जो पैदाइशी किन्नर होते हैं क्या उनका शरई हक होता है? बिल्कुल होता है भाई। अगर कुदरती किन्नर है वो, उलमाए दीन ने इसके मामले में बात निकाली है, तो उनका रुझान देखा जाएगा बचपन से। अगर वो किन्नर हैं और हरकतें उनकी औरतों वाली हैं तो उनका शरीयत में जो हिस्सा है वो औरतों वाला हिस्सा होगा। और अगर उनकी हरकतें मर्दों वाली हैं और वो हैं किन्नर, उनका हिस्सा शरीयत में मर्दों वाला गिना जाएगा। जैसे आके पैसे वैसे मांगते हैं, ढोल बजाते हैं, वो तो उनका धंधा है, वो तो हराम है। आप ये देखिए ना, ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं। नबी ने आखिरी खुतबे में क्या कहा कि जायज़ नहीं है किसी मोमिन के लिए वो अपने भाई की कोई भी चीज़ उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो ज़बरदस्ती पैसे लेते हैं आप लोगों से, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो हराम कमाई है बिल्कुल। आप खुशी देते हैं तो कोई गलत नहीं। क्या टाइम हुआ? 10 अल्लाह मसल्लल्लाहु। हाँ बताओ। आमतौर पर रसूल है कि पुस्तकी लोग
गुसल करने के बाद वुज़ू बनाते हैं और उसको सुबह के समझते हैं, ये कैसा है? ठीक है, सवाल ये है मुत्तकी लोग वजू करते हैं गुसल के बाद कैसा है? नबी ने तो मना फरमाया, कभी गुसल नहीं किया, तो ज़्यादा मुत्तकी कौन है, नबी है वो लोग? तो कोई अगर ज़रूरी समझे तो गुनहगार है। अब वैसे कर ले तो एक वजू पे वजू करने पे 10 नेकी भी है, ये हदीस है। लेकिन ज़रूरी अगर कोई समझता है कि भाई मेरा तो गुसल ही नहीं हुआ, अगर मैंने वजू नहीं करा, तो फिर वो बिदअत में आ जाएगा, सुन्नत के खिलाफ होगा। ठीक है, सवाल ये पोलियो वाली कमेटी डालना जायज़ है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई, हराम है बिल्कुल। इसलिए हमेशा पर्ची वाली कमेटी डालें जो पूरा कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। बोली वाली कमेटी कभी ना डालें, ये हराम है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अगले हफ्ते भी